جی ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان ایٹمی قوت بنا 1998 28 مئی، وزیر اعظم تھے نواز شریف. لیکن اور یہ سب ایک سوال بڑا کھڑا کرتے ہیں لوگ کہ جب سے پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے ہماری مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے، دشمن نے ہمارا ایسا گھیرا ڈالا ہے، ہمیں معاشی طور پر ناکام کرنے کی کوشش ہوتی ہے، کبھی یہ ہوتی ہے. تو یہ ایٹمی قوت بننا پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی ہے، اور ہمارا ہم جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہو گیا. دیکھیں، میں آپ کو بھی جاپان کے اس کے مثال سنائی ہے، اور آپ خود دیکھیں کہ جاپان کے اوپر جتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے کسی اور ملک پہ نہیں ڈالا جاتا، بلکہ معاشی طور پر بھی. ایون یہ ہے کہ اکنامیکلی بھی اس پہ اتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اتنے بڑے یعنی پورے ویسٹ کے مقابلے میں جاپان کی اکانومی کیا سے کیا ہو گئی تھی، لیکن اس کو انہوں نے ویٹو کی طاقت تک نہیں دی، کوئی اپنا انفلوئنس نہیں ہے اس کا. یہاں تک کہ ابھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کویڈ کے ساتھ. وہ علیحدہ رہنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے میرے چین کے ساتھ میں کیا جھگڑا، میں کیوں کروں جھگڑا، بڑے آرام سے بیٹھنا چاہتا ہوں، بہت دور ہوں. اس کے باوجود بھی اس کو امریکہ نے دباؤ ڈال کے شامل کر لیا. وہ کویڈ کا ATM ہے، پوری افغانستان کا ATM. افغانستان کی 23% جو ہے UNHCR کا بجٹ دیکھیں، مہاجر کسی ملک میں جائیں پیسے جاپان دے فلانا، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے سب جاپان کے داماد ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو پتہ تھا اکانومی قسم کے اور اگر وہاں ایٹم بم موجود ہوتا. ایون دیکھیں نا 1923 آنورڈ ہٹلر لکھتا یہ ہے کہ بنیادی طور پر جرمنی کا معاملہ یہی تھا کہ یہ سارے جو لوگ تھے یہ جرمنی کو اس کی طاقت ختم کر کے اس کے اوپر انفلوئنس کرنا چاہتے تھے. اور جرمنی کے لوگوں نے جو ذلت آمیز قسم کی شکیں کی ہیں، ہم یہ اسلحہ نہیں بنائیں گے، اس کی وجہ سے شکست کے قریب پہنچ گئے. ابھی تو ہٹلر اٹھا کے لے کے آتا. پاکستان میں ایک تو ہے آپ کی کنونشنل صورتحال کہ آپ کسی حد تک کنونشنل اس پہ چلیں، تو اس کے بعد دوسرا تھا آپ کی یہ ڈاکٹرین. اور اس میں ظاہر بات ہے ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا کمال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے قدیر خان کو لے کے آئے تھے. اور تو قدیر خان صاحب نے ہمارے بھی 2 دفعہ اس میں آئے ہیں، ویسے بھی کہا ہے کہ ایک ان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے. کبھی کسی ٹھیکیدار کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے، کبھی کسی میزائل بنانے والے کے کھیتے میں ڈال دی جاتی ہے، کبھی دیکھیں ایٹم بم میں دنیا متفق ہے کہ ایٹم بم بنانے میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ ہے انرچمنٹ آف دی یورینیم، کہ آپ اس کے ایٹم کو کس طریقے سے توڑ کے انرجی میں کنورٹ کرنے کی صورتحال میں لے کر اس انرچمنٹ کو جو ہے وہ آپ لے کے آتے ہیں. وہ اگرچہ کہ باہر انرچڈ یورینیم مل بھی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی اس کا وہ سینٹریفیوگل سسٹم اور اچھا وہ ڈیزائن تو کتاب میں مل جاتا ہے، وہ تو کہیں پر بھی. اچھا پھر وہ اس کے ڈیزائن، اس میں بھی ہماری بڑی مہارت ہے کہ ہم نے اس کو بہت چھوٹے لیول پہ اس کو کر لیا اور بہت شاندار طریقے سے کر لیا، وہ علیحدہ چیز ہے. یہ تھا کام جو کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے یہاں پر کیا، اور اس کو ہم نے پھر اس کے بعد جس طرح ان کو جو حالت ہوئی اللہ تعالیٰ ان پہ بڑے آج کل بڑے ان کے بیچارے مسکین سی حالات ہیں، اگرچہ کہ وہ اتنا بڑا ہیرو ہے اس ملک کا. اور اس وقت میں نے تو ان کو 28 مئی کے دوران وہاں دیکھا ہے، جتنا ان کے اندر وہ انرجی تھی اور جس طرح وہ آپ ایک نوجوان کی طرح گھومتے پھرتے تھے جب وہ چاغی میں اس وقت آئے تھے. اور پھر اس کا جس طرح ان کی کیفیت دیکھنے والی تھی، جو جس وقت اللہ اکبر ہوا ہے اور سارا کچھ ہوا، پوری قوم کی کیفیت تھی، ایسا فخر کا لمحہ تھا. فخر کا لمحہ تھا. مجھے یاد اچھی طرح کہ میں وہاں سے جب چاغی سے واپس پہنچا ہوں تو یہ اپنا ان کا ڈاکٹر ناصر الدین صاحب جو ان کے والد کی میں ڈیتھ ہوئی تھی، کس کی، اس کے چیلم تھا کوئی یا کوئی، تو باہر نکلتے افتخار چودھری اس وقت جب چیف جسٹس ہوتے وہاں کے، تو بلوچستان ہائی کورٹ، تو کریز میں مجھے گلے ملے، کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا 5 ہو گئے. کہتے آپ دیکھیں لوگ اس وقت اس میں کس کیفیت، اس وقت لوگ کھڑے ہو گئے تھے یہ کیا ہو گیا. تو یہ ایک بڑی کیفیت ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے پاکستان کی. یہ جو تھریٹ پرسیپشن ہے، 2002 میں اربوں روپیہ لگتا ہے آپ اپنی فوج لے کے آتے ہیں، آپ کو پتہ پورے بارڈر پہ کھڑی کر دی گئی تھی، اور صرف ایک وجہ سے کہ آپ کو ایٹم بم سے فوج واپس چلے گئی تھی. وہ جو کرکٹ ڈپلومیسی کیا ہے، کان میں کہا تھا پاجن ساڑھے کو بم میں، اور اس کی وجہ صرف بم نہیں ہے، ساتھ ہمارا پاگل پن بھی ساتھ ہے چلا رہے. یہ جو پاگل پن ہے نا ہمارا کہ اگر چل گیا تو کیا ہوگا. اب دیکھیں اس ایٹم بم کی بنیادی وجہ سے نہ صرف یہ کہ انڈیا خوفزدہ ہے، پوری دنیا اس لیے خوفزدہ ہے کہ اگر صرف چھوٹے چھوٹے 50 بم بھی چل گئے، جو کہ جب چلنا شروع ہو جایا
تو 25 سال تک پوری دنیا کے اوپر ایک بادل چھا جائیں گے جس کو کہتے ہیں نیوکلیئر ونٹر. آپ نے دیکھا ہوگا فوگ چھاتی ہے یا اسموک چھاتی ہے تو آپ کو پھر کتنے دن تک آپ سورج نظر نہیں آتا. جب وہ 20 سال تک فوگ چھائے گی تو 20 سال تک آپ کی فصلیں جو ہیں کم از کم 50% کم ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مستقل ایک قحط سالی کی صورت ہے. تو اس سے خوف زدہ ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ تو اس نے پاکستان کے اس کو بہت بڑے لیول پہ اگرچہ کہ ہم نے اس کو بھی کبھی اچھا اب ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایسے ایسے ملک جن کے پاس وسائل کی کمی نہیں، بے تحاشا دولت ہے اسلامی ملکوں میں، لیکن یہ اعزاز پاکستان کو ملا. میں آپ کو بتاؤں 12 ملک تھے جو اس وقت یہ بات کر رہے تھے. یہ تو ڈاکٹر قدیر خان کہتا ہے کہ کون سے ایسا ملک نے جو مجھے بلینز آف ڈالر نہیں دے رہا تھا کہ ہمارے پاس آ جاؤ. کمال کے نائجیریا جیسا آل ریچ کنٹری وہ فالو کر رہا تھا، عراق فالو کر رہا تھا، ایران فالو کر رہا تھا، اور سعودی عرب کو کم، لیبیا فالو کر رہا تھا، سعودی عرب کو کم دولت. یہ سب چاہتے تھے. یہ اس کے بعد ایران بھی سب کر رہے تھے، سب فالو کر. ایران کا تو میں وہ دیکھ کے بھی آپ سوچ رہا ہوں. ایون لیبیا کا میں نے دیکھا اس کی بھی جو تھا، عراق کا دیکھا جو تباہ کیا انہوں نے، اس کے باوجود بھی یہ فالو کرنا بالکل اور چیز ہوتی ہے اور ایک ایٹمی طاقت بننا. اب دیکھیں اسرائیل بھی ایٹمی قوت ہے لیکن غیر اعلان شدہ، اور آج تک وہ اس لیے اعلان نہیں کرتی کیونکہ امریکنز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں اس طرح. اب خیر شاید اس کو ضرورت بھی نہیں رہے گی، لیکن معاملہ سارا یہ ہے کہ آپ ایک اعلان شدہ طاقت بن چکے ہیں اور اعلان شدہ طاقت کو اپنا منوانا چاہیے. جو ہمیں لیڈرشپ نہیں ملی، ہمیں بم مل گیا. اگر ہمیں لیڈرشپ ملی ہوتی تو آج ہم سیکورٹی کونسل کے ممبر ہوتے ہیں. چلیں جی، یہ بہت بڑی بات کی کہ بم مل گیا، لیڈرشپ نہیں ملی. لیڈرشپ نے بم بنا تو دیا نا، بنا دیا. اس کے بعد اب اللہ پیدا کر ہی دے گا لیڈر. اللہ خیر کرے، وہ بم ٹائپ لیڈر پیدا کرے. دبنگ ہی چاہیے لیڈر، تو قوم کو دبنگ لیڈر کا انتظار ہے. چلیں جی ناظرین، اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ ہم خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.